السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ضرور بالضرور وہ زیادہ کرے گا کثیر تعداد میں ان کو جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں، لہٰذا آپ غم نہ کریں کافر لوگوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کی اخلاقی حالت کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کل ہم اس چیز کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہ تو صرف نصیحات کرنے والے ناصح کی طرح ہے اور نہ ہی ایک مصلح کے طور پہ آپ لوگوں کی اصلاح کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول بن کر اللہ کے تمام تر پیغامات کو پہنچا دینا یہ آپ کا فریضہ بھی تھا، اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کو ڈالا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو شخص یہ رویہ رکھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ انہو کاتما فقد کذبا، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی حکم چھپا لیا تھا، دین کے کسی حکم کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، تو ایسا شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب نے آپ پر نازل فرمایا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ لوگوں تک پہنچانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رویہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے، خطاب بڑے چنے ہوئے الفاظ میں ہے اور بڑے سخت الفاظ میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لستم علی شیء حتی تقیموا التورات والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری حیثیت تم خود تو یہ سمجھتے ہو کہ ہم موسیٰ کی نسل سے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، یا اسماعیل ہمارا چچا زاد بھائی تھا، اور ان سارے نسلوں کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تورات بھی ہمارے پاس ہے، اللہ نے فضیلت بھی ہمیں دی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرعون کو ہمارے سامنے غرق کیا ہے، من اور سلوہ ہمارے اوپر نازل کیا ہے، ہماری نسبتیں نبیوں کے ساتھ جا کر ملتی ہیں، ہم نبیوں کے خاندان میں سے ہیں، یوسف، یعقوب، اسحاق اور باقی عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہماری نسل میں سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اور یہی عقیدہ، یہی بات اور یہی رویہ ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ جو سید ہے وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں چاہے نبی کی جتنی مرضی نافرمانی کر لوں، جتنا مرضی دین سے پیچھے ہٹ جاؤں، یا وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا بڑا مقرب سمجھتا ہے چاہے وہ اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دے، ایسا شخص جان بوجھ کر یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر رکھے ہوئے ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دینا، اللہ نے مجھے بغیر حساب کتاب جنت دینی ہے۔ یہود کا جب یہ رویہ بنا تو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہنے لگے کہ اگر ہم جہنم کے اندر گئے بھی، اگر ہمیں آگ نے چھوا بھی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جہنم کے اندر ساری زندگی رہیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم تمہارے مقدر میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، اگر تم نے اس بات کا کہ اللہ تم لوگوں کو جہنم کے اندر چند دنوں کے لیے رکھے گا، اگر اس بات کا کوئی اسٹامپ پیپر تم نے اللہ سے لکھوایا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن تم لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ایک وقت میں پوری دنیا کی دعوت کا کام سونپا تھا، پوری دنیا کے اوپر فوقیت عطا فرمائی تھی، آج تم نے یہ رویہ رکھا کہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ اللہ فقیر ہے،
یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے ہی نہیں، اور خود اپنے آپ کو ہی تم لوگوں نے سمجھ لیا، پھر اپنے عوام میں اور اپنے خواص میں فرق یہ کیا کہ غریبوں کو تو تم سزا دیتے ہو، لیکن اپنے جو بڑے امیر ہیں، جو بڑے چودھری ہیں، ان کو تم پوچھتے بھی نہیں۔ لستم علی شیء، تمہارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی دین ہی نہیں ہے، تم کس چیز کے دعوے دار بنے پھرتے ہو؟ اور یہ رویہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک جراح کسی جگہ سے فاسد مادے کو نکالنے کے لیے جہاں پر وہ ٹچ کرتا ہے، جہاں پر سوئی چبوتا ہے، وہیں پر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس رویے کے بعد اس طرح کی بات اور اس طرح کی آیت نازل کرنے کے کچھ عرصے کے بعد یہود نے اپنے اس فاسد مادے کو نکالنے کی بجائے اندر ہی رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، زہریلی بکری بھی کھلائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جگہ پر تو یہاں تک کیا گیا کہ آپ کے اوپر چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ نے محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ ہم نے کل 16 واقعات کو دیکھا تھا، اب اللہ رب العزت نے ان کی حیثیت بتانی شروع کی ہے۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری تو کوئی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی جب تم نے تورات پر عمل نہیں کیا، تورات کو بڑے لپیٹ کر چوم چاٹ کر سائڈ پہ رکھ دیا، انجیل آئی انجیل کو بھی پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دیا، قرآن اب مسلمانوں کے پاس آیا ہے، تو ہماری بھی حالت وہی ہے کہ ہم اس کو پڑھنے پڑھانے تک، گھول گھول کر پینے تک، یا اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، یا بچے کو نظر لگ جائے تو اس کی ہوا دے کر، یا اس سے بڑے بڑے کام کروا کے تاکوں میں سجا کر رکھ دیا، یا عدالتوں میں اس کے اوپر حلف لے لیے، صرف ان کاموں کے لیے ہم نے اس قرآن کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو دین اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نازل فرمایا تھا وہ ایسا ہے جو دل کے اندر داخل ہوتا ہے اور زندگی میں نمودار ہو کر دکھاتا ہے کہ دن رات میں 5 وقت رب کے سامنے جھکنا یہ دین ہے۔ اور لستم علی شیء، جب انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے، جب تورات کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، زبور کو تسلیم نہ کیا گیا اور انجیل کو پس پشت ڈال دیا گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری حیثیت ہو ہی نہیں سکتی، تم کچھ بن ہی نہیں سکتے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم اس چیز پر عمل کرنے والے بن جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ قرآن کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بارش کی طرح ہے، یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور جس چیز کے اوپر یہ برستا ہے، جیسے برستا ہے ویسی ہی چیز وہاں سے نکالی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل، اس پر ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ رات کے وقت کعبہ کے پردوں میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتا تھا، لیکن صبح کے وقت یہی ابو جہل ہوتا تھا جو سرعام آپ علیہ السلام کی بغاوت کیا کرتا تھا، اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ یہ ابو الحکم عقل مندوں کے باپ سے جاہلوں کے باپ پر آ گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کی مثال ایک بارش کی طرح ہے، جس چیز کے اوپر یہ برسے گا، جیسے برسے گا، جس زمین کے اوپر برسے گا، جیسی زمین ہوگی، جیسی بنیاد ہوگی، ویسی ہی چیز اس میں سے نکالے گا۔ کافر کے دل کے اوپر برستا ہے جس نے اس کو اچھے طریقے سے سننا ہی نہیں، جس نے یہ سوچ کر نہیں سننا کہ میں نے اس سے کوئی ہدایت لینی ہے، میں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ اس کو سن کر ضرور بالضرور کفر کے اندر بڑھ جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس کا جو اللہ رب العزت نے قرآن کے پہلے پارے میں نازل کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ کتنوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ کتنوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی وجہ سے کتنی قوموں کو دنیا کے اندر بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور کتنی ہی قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ طغیانا و کفرا، اپنے جذبات کی طغیانی میں اور اپنے کفر کی موجوں میں اس قدر لتھڑ گئے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اس قدر کر لی کہ یہ بھی خیال نہیں رہا کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ اور انسان کی بدبختی اس وقت شروع ہوتی ہے، دل کا مردہ ہو جانا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔
اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ نماز چھوڑ دیں، چوری چکاری کر لیں، جھوٹ بول لیں، غیبت اپنی زبان سے کر لیں، یا اپنی زبان سے گالی نکال لیں، یا گندی بات کوئی نکال لیں، تو ہم اس کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں معاشرے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، رسم و رواج میں اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے، یا اللہ رب العزت کے احکامات کی مکمل نافرمانی کی جائے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، بڑے بڑے دیندار بنے پھرتے ہو. پھر چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، یا ان کا بیٹا ہو، یا آپ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. تو نے دنیا کے اندر کسی بھی مال کا سوال کرنا ہے، کسی چیز کا سوال کرنا ہے، میں تجھے دے سکتا ہوں، کسی بھی طریقے لا کر دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکتا. یہ ہے اس کا مطلب کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جو اس قرآن کو سنے گا، اگر تو وہ نیچرل ہو کر سنتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ اگر تورات بھی میرے رب نے نازل کی ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے رب نے اس قدر بڑا مقام دیا ہے، اگر فلاں کو اللہ رب العزت نے اس قدر بڑا مقام دیا ہے، تو کیا رب کا فرمان اور اس کا فرمان آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. رب کا قرآن جس کو پڑھ کر عبد القادر جیلانی بن گئے ہیں، اور جن کو ہم پیرانے پیر کا نام دیتے ہیں، اور جن کے نام پر ہم ختم دلواتے ہیں، کیا ان کی بات اللہ کی بات سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. جس قرآن کو پڑھ کے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی، جس قرآن کو پڑھ کے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بنے تھے، کیا میں ویسا نہ بنوں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات جس کو اللہ رب العزت نے اپنی بات قرار دیا ہے، میں ان کی بات کو پس پشت ڈال کے کسی اور کی بات کے پیچھے لگ جاؤں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بات رب کی بات ہے اور جن کا ذکر رب کے ذکر کے ساتھ ہے. میں ان کی باتوں کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان مسائل پر بحث کر رہا ہوں جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں. 70% اسلام اور بعض کے نزدیک 90% اسلام ایسا ہے جو انسان کی اپنی ذات پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، باقی 10% عام معاشرے کے لیے ہے، اجتماعی حالات کے لیے ہے. ہم اس 10% کے اوپر چیخ چیخ کر بحث کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آخری 90% ہوتا ہے وہی داڑھی مننے لوگ، اور وہی وہ لوگ جنہوں نے کبھی قرآن کو دیکھا نہیں ہوتا، کبھی قرآن کا ترجمہ تک نہیں پڑھا ہوتا، وہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے سیاسی اصولوں پر. وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی ان حدود پر جن کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور وہ اس کی پامالی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام یہاں پر سختی کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک کے اندر آج ہی یہ خبر پڑھنے کو ملی کہ ایک وہاں کی سلیبرٹی ہیں، انہوں نے ایک عورت سے ترکی کے اندر وہ گئیں، اور وہاں پر جا کر ان کو کسی عورت نے انہوں نے جا کر کسی عورت کے سر پر رومال دیکھا، سکارف دیکھا تو اس کی تعریف کر دی. اس ترک خاتون نے اپنے سر سے سکارف اتارا اور اس غیر مسلم عورت کو جو سوشل میڈیا پر بڑی مشہور و معروف تھی اس کو دیا. اس نے وہ تحفہ قبول کیا اور سر پر لیا، اور یہ سوچ کر کہ کہیں اس کے جذبات کی حقارت نہ میں کر لوں، اس کی تحقیر نہ ہو جائے، وہ اپنے سر پر رکھا. جیسے ہی وہ سوشل میڈیا کے سامنے آئی، کیمرے کے سامنے آئی، تو ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا کہ یہ سلیبرٹی ہو کے جو عام مسلمان دہشت گردوں کا نشان ہے اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ رہی ہے. اگر وہی عورت سڑک کے اوپر کسی شراب کے نشے میں دھت ہو کر جا رہی ہوتی تو اللہ کی قسم اتنی قیامت آنی نہیں تھی جتنا سر پہ سکارف رکھنے کی وجہ سے آ گئی ہے. یہ ہے اسلام. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لوگ دوسروں کو قرآن سناتے ہیں یا قرآن سن کر طغیانی کے اندر، کفر کے اندر اتنے بڑھ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، سیدھے راستے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ آپ ایسے لوگوں کی ٹینشن لیں ہی نہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے تم لوگ گڑھے کے اندر، جہنم کے اندر کود کود کر جا رہے ہو، چھلانگے مار مار کے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں، لیکن تم اپنی خوشی سے جہنم کی طرف جا رہے ہو.
ہمیں اپنی حالت کی طرف دیکھنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی سنت کو پامال تو نہیں کیا جا رہا, کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کر رہا ہوں, میری دینی حیثیت تو نہیں ختم ہو رہی. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, وگرنہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ویسا ہی معاملہ کر سکتا ہے جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا تھا. ہمیں اپنی حیثیت پر غور کرنا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ آج اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, آج معاشرے کی باتوں کے ساتھ چلتے چلتے میں اپنے دین کو کھو بیٹھوں اور اللہ رب العزت کو ناراض کر دوں. مزہ تو اس وقت ہے جب ہم ساری دنیا سے یہ کہہ کر ٹکر لے لیں کہ نہیں, اس بات سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت ویسے ہی ہمیں بچائے گا جیسے اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بچایا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں. قل کہہ دیں یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم نہیں ہو تم, علی شیء کسی چیز پر, مراد یہ ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات تم تورات کو قائم کرو, مراد یہ ہے تورات پر عمل کرو, والانجیل اور انجیل کو, وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے, الیکم من ربکم تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, ولا یزیدن اور یقیناً ضرور زیادہ کرے گا, کثیرن کثرت سے یا بہت لوگوں کو, منہم ان میں سے, ما وہ قرآن جو انزل نازل کیا گیا ہے, الیکا آپ کی طرف, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, طغیاناً سرکشی میں, وکفراً اور کفر میں. اصل عبارت اس طرح تھی, ولا یزیدن طغیاناً وکفراً کثیرا منہم, اس طرح تھی آیت کہ ضرور بے ضرور سرکشی اور کفر میں بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن زیادہ کر دے گا ان میں سے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. تو یہ عربی گرامر کا ایک رول ہے کہ جب مفعول کو مؤخر کیا جاتا ہے یا مقدم کیا جاتا ہے تو جملے کے اندر زور پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے زور پیدا کیا ہے کہ یہ قرآن زیادہ ان لوگوں کو طغیانی کے اندر اور کفر کے اندر بڑھا دے. فلا تأسا تو آپ ٹینشن نہ لیں, علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت